دیکھو اس رات تمہیں میں نے بچایا تھا اور لفٹ بھی دی تھی، سوچو اگر نہ دیتا تو کیا ہوتا تمہارے ساتھ، اور اب اگر پھر بھی تم نے میری بات نہ مانی تو میں یہ سب کچھ گرینی کو بتا دوں گا۔ ویسے بھی اتنی دیر میں اتنا تو مجھے پتا چل ہی گیا ہے کہ وہ تمہاری جاب کے خلاف ہیں۔ ڈیئر مریم، تمہارا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مریم نے اس کی بلیک میرر کو دیکھا۔ یہ سچ تھا، اگر گرینی جان جاتی کہ اس دن گھر سے باہر ایک قدم بھی نہ رکھنے دیتی۔ اوکے کر دوں گی، بٹ یہ آخری دفعہ ہوگا، پھر تم کون میں کون، سمجھے؟ یاد رکھنا۔ مریم نے USB چھینی تھی۔ گڈ گرل۔ اور ایک اور بات، کچھ چیزوں کا دھیان رکھا کرو یار، ایسی ڈریسنگ نہیں کرتے جسے شرمندگی ہو۔ مراد نے جھکتے آنکھ مارتے کہا تھا۔ آوارہ انسان، غصے اور شرمندگی سے وہ لال ہوئی تھی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے صوفے پر پڑا کوشن اس کی طرف اچھالا تھا۔ وہ جو مہارت سے کیچ کرتے اس پر دوبارہ پھینک چکا تھا۔ ارے مریم، مراد کہاں گیا؟ گرینی چلا گیا، وہ مریم کوشن سیٹ کرتے بولی تھی۔ مگر کیوں اسے کھانے پر روک لیتی؟ کتنی بری بات ہے نا، اسے برا لگا ہوگا، کچھ بھی نہیں پوچھا اسے؟ گرینی افسردہ ہوئی۔ بس کرے گرینی، آپ تو ایسے پریشان ہو رہی ہیں جیسے آپ کا بچھڑا بیٹا دوبارہ مل کے کھو گیا ہو۔ مریم بدمزہ ہوئی تھی۔ مہمان رحمت ہوتے ہیں مریم، اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ او گرینی، اگر آپ انہیں ہی جانتی، ایسے بے شرم مہمان زحمت ہوتے ہیں، دل میں کہا، ورنہ ان سے بول کر مہمانوں کے حقوق پر لمبا لیکچر تھوڑی سننا تھا۔ 3 بج گئے، اتنی لیٹ تک میں سوئی کسمساتے آنکھیں مسلی تھی۔ 12 بجے یونیورسٹی سے واپس آ کر وہ سو گئی تھی۔ چپل پہنتے کمرے سے باہر نکلی۔ یہ سب وہاں سیٹ کرو، میں تب تک کچن دیکھ لوں۔ صدف سرونٹ کو ہدایت دے رہی تھی۔ مما کوئی آ رہا ہے؟ لمس نے تیاریاں دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، وانیا کے سسرال والے آ رہے ہیں، تم بھی فریش ہو جائے۔ اسے بولتے وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ لانج میں سب تھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بس ہم بھی جلدی کرنا چاہتے ہیں، وانیا کی ساس نے کہا۔ تو پھر ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لیں بھائی صاحب، احمد شاہ سے پوچھا۔ جی میرے خیال سے نیکسٹ منتھ کی کے درمیان کی کوئی بھی تاریخ مناسب ہے، تب تک میں الیکشن سے بھی فری ہو جاؤں گا۔ جی ضرور، بہتر ہے۔ دونوں فیملیز راضی مطمئن تھی۔ میں وانیا سے ملنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور آئیں۔ صدف مسکراتے انہیں اندر لے کر بڑھی تھی۔ وجدان بھی، تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، کس بارے میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ حیران ہوا۔ لانچ میں احمد شاہ، وجدان اور وانیا کے سسرالی، 1-2 مرد رشتہ دار تھے۔ جب وانیا کے شاید دیور نے یہ عجیب کشمکش پیدا کی تھی۔ بنو نہیں اب تم زیادہ، ویسے انکل آپ کے بیٹے نے سیاست چھوڑ کر گورنمنٹ جاب پریفر کی، داد دینے کو تو بنتی ہے۔ جبکہ وجدان تو شوق تھا ہی۔ احمد شاہ کو بھی دیکھا جو حیران کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سوال واضح رقم تھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بیٹا، وجدان سے ایسی امید تو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے جو ان کے ساتھ پچھلے دنوں تو ابھی سیاسی جلسے میں گیا تھا۔ ارے نہیں انکل، کرائم ڈپارٹمنٹ سے بلونگ کرتا ہے آپ کا بیٹا، پچھلے دنوں ایک کمپنی سیل ہوئی ہے، تب اس کا نام بھی میں نے نیوز میں دیکھا تھا۔ وہ مسکراتے اس کی تعریف کر رہا تھا یا راز فاش کر رہا تھا؟ وجدان سمجھ نہیں پایا۔ ایکسکیوز می، وجدان فی الحال سب کے سوالوں سے بچتے دامن چھڑاتے جا چکا تھا۔ پورا گھر میں وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا، بالآخر اسٹڈی روم میں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش میں کامیاب پایا۔ اسے دیکھا جو رب سے حلیے میں کاؤچ پر بیٹھے کچھ پیپرز ورک کر رہا تھا۔ دروازہ زور سے بند کیا تاکہ وہ متوجہ ہو جائے۔ ڈیڈ آپ؟ وہ یکدم بولا تھا، جو شکل سے سنجیدگی لیے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ الو سمجھتے ہو تم مجھے، جسے آسانی سے ماموں بنایا تم نے؟ وہ طیش میں تھے۔ یہ لڑکا کیا کچھ ان کی ناک کے نیچے کرتا پھر رہا تھا، وہ انجان تھے۔ خدا کو مانے کیسی لینگویج استعمال کر رہے ہیں ڈیڈ۔ وجدان چاہ کے بھی مسکراہٹ نہیں روک سکا تھا۔ صحیح، تمہاری ماں تمہیں ڈیٹ کہتی ہے۔ وہ تپے تھے۔ یہ موم کہاں سے آ گئی اور کیا ہوا؟ انجان بنتے پوچھا۔ زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے وجدان شاہ، اور اب مجھے بتاؤ کب تم اس فیلڈ میں گئے اور اب ہم سب کو انجان رکھا؟ آپ کو یاد ہے گریجویشن کے نیکسٹ ایئر میں نے CSS کی تیاری کی تھی، لیکن میں ٹھہرا نالائق اسٹوڈنٹ اور کلیئر ہی نہیں کر پایا۔ اور آپ نے بھی کہا تھا کہ کیا کرنا ہے کر کے، کرنی تو خاندانی سیاست ہی ہے نا۔ لیکن آپ کی بات مجھے بری لگی تھی، اس لیے خاموشی سے دوبارہ تیاری کی تاکہ اگر فیل ہوا بھی تو شرمندگی نہ ہو۔ لیکن قسمت مہربان تھی، میں نے کلیئر کر لیا۔ پھر میں نے نکاح کے بعد کرائم ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا۔ میں فزیکلی مینٹلی ہر لحاظ سے ٹیسٹ کلیئر کر چکا تھا، سو اپنی ایبیلٹی پر میں ایز اے انسپیکٹر سلیکٹ ہو گیا۔ سادہ لفظوں میں ڈیڈ، بس میں سیاست میں شمولیت نہیں چاہتا تھا، بس اسی لیے وہ سمجھ گیا کہ وہ سب جان چکے ہیں، چھپانا بیکار ہے۔ یہ 2 ٹکے کی نوکری کرو گے اب تم؟ وہ کسی صورت نہیں قبول کر رہے تھے۔ آئی ہیو اے رائٹ ٹو چوز مائی پروفیشن، آپ کو ایسا بولنے کا حق نہیں دوں گا میں۔
बुरी लगी थी इनकी बात। शर्म है तुम्हें, बाप से मुकाबलेबाजी करोगे? वो तेज़ लहजे में बोले। मैं आपसे कभी मुकाबलेबाजी का सोच भी नहीं सकता। मेरी बात सुने डैड, बंदे को वो शोबा इख्तियार करना चाहिए जो इसे अपने लिए सूटेबल लगे, और मुझे सियासत नहीं पसंद। साफ गोई की इंतहा की थी। डैड सुने तो वो गुस्से से उठकर चले गए। एक नया मसला अब आपको भी मनाना पड़ेगा। शाह साहब बड़बड़ाते वो मसरूफ़ हुए। ये मुझे क्या देकर गया है? लैपटॉप पर यूएसबी अटैच करते हुए इस वीडियो को देख रही थी। बट मलक रहमान अपनी पार्टी का चेयरमैन, ओह माय गॉड! वीडियो देखते इसकी हंसी नहीं रुक रही थी। खैर, मानने वाले की शक्ल तो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इसके मानने के अंदाज पर दाद दे रही थी। ये जाने बगैर दुश्मन अव्वल की तारीफ कर रही थी। वो वाह, अरे पुलिस वाले, तुम तो मुझसे भी आगे निकले। मराद को बात दी। शाम की न्यूज़ कास्टर को टेक्स्ट किया था, ये आज की न्यूज़ बुलेटिन में दे देना। वीडियो सेंड करते ग्लासेस साइड टेबल पर रखते वो लेट गई थी। यकदम बाजू की दर्द महसूस हुई। इस लड़की का चेहरा आंखों में आया, मासूम लगती थी। मुझे शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। वजदान से क्या लिंक? वो पुरसोच थी, चीज़ें दिमाग से चिपका लेती थी, और वजदान हिट लिस्ट में था। आपकी शादी हो गई? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ढेर सारे फंक्शंस होंगे। लम्स हाथों से इशारा करते बोल रही थी। इस टाइम वो वानिया के कमरे में इसके बेड पर बैठी थी। वानी ने यकदम नेल पेंट लगाते नज़र उठाकर इसकी खुशी देखी। बेबी, अभी डेट डिसाइड हुई है और आपको अभी से खुशियाँ चढ़ गई? हाँ, तो मैंने ढेर सारी शॉपिंग करनी है, मैचिंग ज्वेलरी लेनी है, मेकअप भी करना है। और वो उंगली पर किनवा रही थी। मेरी जान, मेरी शादी है, तुम्हारी नहीं। वानिया ने इसकी सोच पर बारीक रखी। आपकी इकलौती बहन हूँ यार, आप ही मुझे प्यारा लगना है। नहीं बहन, नहीं भाभी, और वैसे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। गॉड गिफ्टेड ब्यूटी है तुम्हारे पास। लम्स, वानिया ने नेल पेंट बंद करके रखी थी। अच्छा आपको शर्म नहीं आ रही? मेरा मतलब है, आप शर्मा क्यों नहीं रही? दुल्हन तो शर्माती हैं। लम्स ने शक्ल देखते नया सवाल पूछा। मैं क्यों शर्माऊँ? अभी तो तुम्हारे हिसाब से लम्स मैं महीना पहले ही घूंघट ओढ़ कर बैठ जाऊँ और शर्माऊँ? वानिया हैरान थी। कभी कभी वो इसके इन अजीब सवालों से सदमे में चली जाती थी, इसीलिए इसे बेब भी कहती थी। न्यूज़ देखो। मुराद का टेक्स्ट देखते वो फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हुआ। गुड जॉब, गुड जॉब का टेक्स्ट सेंड करते वो उठा था। ड्रेसर के सामने खड़े होकर खुद का जायज़ा लिया। परफ्यूम स्प्रे करते बिखरे घने बालों में हाथ फेरे और रूम से बाहर कदम रखा। सीढ़ियाँ उतरते लॉन्ज में देखा, हर तरफ सन्नाटा था। जब सदफ किचन से दूध का ग्लास पकड़े निकली थी। किसे ढूंढ रहे हो? वो मशकूक नज़रों से बोली। डैड कहाँ हैं? वो इन्हीं से मिलने आया था। क्यों, खैरियत है? वो वहीं रुककर पूछने लगी थी। डेट फाइनल करनी है। अपने सीने पर बाजू लपेटे मुस्कुराहट जब्त की थी। बहुत जल्दी है तुम्हें? मुस्कुराते पूछा। आप लोग तो कर ही नहीं रहे यार, ख्याल करें के लिए नींद नहीं आती। अब समझे, ठंडी आ भरी थी। शर्म करो, माँ का लिहाज है या नहीं? सदफ ने शर्म दिलाई। मैं सीरियस हूँ, ये परसों पूरा साल हो जाएगा हमारे निकाह को। वो 19 की हो जाएगी, और मेहरबानी से लम्स को ना अभी बताइएगा। बस वानी की बारात पर मेरा रिसेप्शन है, ये डन है, खुद ही तय कर चुका था वो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगी, पर इसे तो बताने दो, इसकी भी तो राय लेनी चाहिए। क्या पता मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहना न चाहती हो? आखिरी बात तंग करते कही थी। देख लूँगा आपकी बेटी को भी, आप बस तैयारी पकड़ें इसे मेरे रूम में भेजने की, बाकी काम मेरा। होंठ मुस्कुराए थे। चलें आप जाएं, शाह साहब आपका वेट कर रहे होंगे। मैं इनसे सुबह मिल लूँगा। जानता था वो नाराज़ हैं। सदफ आंखें दिखाती रूम में चली गई। इर्द गिर्द देखते फ़ोन पर नंबर मिलाया। कैसे हैं मलक साहब? लहजे में अजीब घोर था। तुम क्या समझ रहे हो वजदान शाह? ये सब करके तुम मुझसे खुद को बचा लोगे? तुम्हारी सोच है, मैं अब तुम्हारा क्या हाल करता हूँ वजदान शाह, देखते जाओ तुम। मलक गुस्से में था। काफ़ी रेपुटेशन ख़राब हुई थी। कुछ न्यूज़ वाले तुम मिर्च मसाला लगाकर बता रहे थे। तुम मुझ पर केस करना चाहते थे, मेरे बाप को धमकी दी थी। मेरी तुमसे ज़्यादा दुश्मनी नहीं थी, मगर जो मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी कहे ना, वो मेरी टारगेट लिस्ट में आ जाता है। वजदान ने गुस्से से कहा। तुम बस देखो वजदान, तुम्हारी दुखती रग से वाकिफ़ हूँ मैं। एक मौका मिला तो शिकार मेरा। मलक ने इसका हवाला देकर इसे तपाया। शट अप मलक, इस तक पहुँचना तो दूर, सोच में भी ना लाना, वरना अब तो जान से जाएगा। बोलते ही गुस्से से फ़ोन काटा था। काम डाउन वजदान। गहरी सांस लेते और माथा मसलते खुद को पुरसुकून किया। झटके से उठा। लम्स वानिया के कमरे से निकली थी। अपने रूम में कदम रखे दुपट्टा सोफे पर रखा था। कोई था जो इसकी हरकतें खामोशी से मलाखता कर रहा था। पहले चेंज कर लेती हूँ। फिर कबर्ड खोली कि सारे कपड़ों का ढेर इसके पर घिरा, वैसे ही रख देती थी।
صرف ایک کبڈ کی سائڈ درست حالت میں تھی۔ وجدان کا سارا غصہ اڑن چھو ہو گیا جو 2 منٹ پہلے ملک نے دماغ خراب کیا تھا جب اس کے بیڈ پر مزے سے ٹیک لگائے تھا۔ یہ مصیبت کپڑوں کا ڈھیر اٹھاتے پھر سے ویسے ہی رکھے، لمس پہ بھی مصیبتوں میں۔ وجدان نے زیر لب کہا، آپ یہاں؟ جیسے ہی وہ پلٹی تھی زوردار چیخ ماری تھی۔ وجدان نے کان میں انگلی ماری، کبھی ہاتھ دیکھ رہی تھی کبھی اسے جس میں اپنی پرسنل چیزیں پکڑی تھی، جسے فوری کمر کے پیچھے کیا۔ میری آنکھیں بند ہیں، رکھ لو تم، اس کے ایکسپریشن سے محفوظ ہوتے کہا۔ شرمندگی سے فوری کبڈ میں رکھی۔ آپ کو تو مینرز تو نہیں ہے کسی لڑکی کے روم میں آنے کے؟ لمس شرم سے برا حال۔ مینرز کا لڑکی کے روم میں جاتے خیال رکھوں گا، پر بیوی کے روم میں امید بھی نہ رکھنا۔ ٹیک چھوڑ کر بیٹھا تھا وہ وہیں فریز ہوگی۔ بیڈ پر آؤ لمس، نہ ہی میرے روم سے جائیں آپ، آئندہ لاک کروں گی میں۔ انگلی دکھاتے وارننگ دی تھی۔ آ رہی ہو یا اٹھا کر لاؤں؟ نہیں آپ مجھے نہیں آنا، آپ جائیں، ورنہ میں اونچا اونچا کر کے موم ڈیڈ اور وانی آپی کو بلا لوں گی۔ ہر طرح سے وہی کھڑے رہ کر انکار کر رہی تھی۔ اس کی اپنی طرف بڑھتے قدموں سے خوفزدہ تھی وہ۔ چھوڑے مجھے، جسے اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ اپنی حالت دیکھی، دوپٹے کے بغیر تھی وہ، براؤن شرٹ کے گہرے گلے سے شرمندگی ہوئی تھی۔ سو سویٹ ہارٹ، نظریں نہیں چرایا کرو، پیار آتا ہے تم پہ۔ بیڈ پر لٹاتے اس کی پشت اپنے ساتھ لگائی تھی۔ اس لڑکی نے مجھے بے شرم کہا تھا، آپ میرے پاس نہیں آیا کریں۔ لمس کو واقعی آج یاد آیا اور لہجے میں تلخی آئی۔ اسے سبق سکھا دیا تھا اور تمہارے پاس آنے کے لیے مجھے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ نظریں تو اس کی خوبصورت وجود پر مرکوز تھی۔ اس نے کہا، آپ آوارہ ہیں اور پتہ نہیں کتنی لڑکیوں اور میرے ساتھ۔ وہ اس پوائنٹ پر اٹکی تھی۔ اس کو چھوڑو، مجھے فرق نہیں پڑتا تمہیں میں کیسا لگتا ہوں۔ اس کی گردن پر انگلی پھیرتے پوچھا۔ ڈیٹ بے ساختہ کہا، کبھی برا کبھی ڈیٹ، شوہر کے بارے میں رائے چینج بھی کر لیا کرو۔ برا لگا تھا۔ میرے روم میں کیوں آئے ہیں آپ؟ کبھی میں آئی ہوں آپ کے روم میں؟ وہ تم جہاں بھی ہوگی وہ چیز میری ہوگی۔ رہی بات میرے روم کی تو وہ ہمارا ہے، اور کچھ دن کا ویٹ کرو بس تم۔ اب 1 انچ کا فاصلہ بھی وہ ختم کر چکا تھا۔ کچھ خاص پلے نہیں پڑا اس کے مزید قریب آنے سے۔ سپٹی تھی، اس کا اپنا وجود سرایت کرتا ہاتھ لمس نے پکڑا تھا۔ یہ منتر جانتی ہو کون سا ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑنا اچھا لگا تھا اور شفاف گردن دیکھ کر دل بے قابو ہوا۔ گردن پر اس کی سانسیں اور چبھن محسوس کرتے وہ مٹھی زور سے بند کر چکی تھی۔ بتاؤ۔ اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وجدان، آپ آدھی رات یہ پوچھنے آئے ہیں؟ رخ اس کی طرف کرتے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تھا اور اس کی خود پر پڑتی نظروں سے خائف تھی وہ جو اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کا سہارا لے کر خود کو بچایا تھا۔ تم سے سکون چاہیے تھا، کچھ ٹائم پہلے بہت ڈسٹرب تھا، میں اب سکون ہے، تم میرے پاس ہو، میرے میں پرسکون ہوں۔ تمہارا تذکرہ مجھے میرے علاوہ کسی سے برداشت نہیں ہوتا، شدت جذبات سے کہتے اس کا چھپا چہرہ اپنے روبرو کیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز جائیں۔ اس کے جذبات سے بوجھل لہجے سے وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اور اگر میں نہ سونے دوں تو؟ ہونٹ کان کے قریب کیے تھے۔ پلیز وجدان، میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی، جائیں آپ۔ اس کا ہاتھ کمر پر محسوس کرتے وہ بند آنکھوں سے اپنے ہاتھ لاشعوری طور پر اس کے سینے پر رکھ چکی تھی۔ گہری مسکراہٹ سے اس کی بند آنکھوں پر جھکا تھا۔ آہستہ سے آنکھیں کھولی تھی، خود پر کمفرٹر دیکھا۔ اپنی آنکھیں چھونے کے بعد گلابی گال چھوئے تھے جن پر سرخی لانے کا ذریعہ وہ تھا۔ وہ نہیں تھا، پر اپنا احساس اس کے ارد گرد چھوڑ چکا تھا۔ جو گزر گئی سو گزر گئی، عمر سنوار دے۔ ایک مسکراہٹ گلابی ہونٹوں پر آئی تھی۔ اس کا مہینہ پوچھنا یاد آیا، ہمارا نکاح ہوا تھا۔ نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں میں وہ شخص آیا تھا جو نہ جانے کب اس کے پاس سے اٹھ کر گیا تھا۔ آفس سے 4 بجے کے قریب وہ فری ہوا تھا۔ کان سے فون لگائے وہ مصروف سا بات کرتے گاڑی کی طرف بڑھا تھا، اس بات سے انجان کے کوئی سے فالو کر رہا ہے۔ گاڑی سڑک پر نارمل رفتار سے ڈرائیو کرتے شاپنگ مال کے سامنے رکی تھی۔ سن گلاسز شرٹ میں اٹکائے تھے، پیچھا کرنے والا شخص بھی گاڑی سے اترا تھا۔ سر بھی مشکل ہے وہ شاپنگ مال گیا، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں، وہ سیکیورٹی کے بغیر ہی ہوتا تھا۔ فون پر دوسری طرف موجود شخص کو آگاہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی موقع ملتا ہے تو آج ہی کام تمام کروں، نہیں تو ادھوری بات چھوڑ دے۔ وہ کال کٹ چکا تھا۔ فرسٹ چلو مائی لو۔ اب آپ کے لیے بھی مسکراتے اس کا خوبصورت چہرہ وجدان کی نظروں کے سامنے آیا تھا۔
شاپنگ مال میں داخل ہوتے اس کے قدم لیڈیز کاؤنٹر کی طرف بڑھے تھے۔ کافی محنت اور انتھک کوشش کے بعد اس کے لیے کچھ پسند آیا تھا۔ واپس گاڑی میں بیٹھتے اب ایک فیمس کیک اینڈ بیک